بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 30۔ یہ سبق وقف کے طریقے کے بارے میں ہے، تو جاننا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا گول دائرہ جو آیت کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، یہ آیت کی علامت ہے کہ یہاں آیت ختم ہو گئی۔ تو آیت کے اختتام پہ اگر لفظ کے اوپر زبر آ جائے تو زبر کی آواز نہیں آئے گی، تو پڑھیں گے رب العالمین۔ اب یہاں آیت ہے اور آیت سے پہلے والے حرف یعنی نون کے اوپر زبر ہے، تو نون کی آواز آئی ہے، زبر کی آواز نہیں آئی۔ پڑھیں گے رب العالمین۔ اسی طرح جب آیت سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو زیر کی آواز بھی نہیں آتی، پڑھا جائے گا یوم الدین۔ اس کے بعد آیت ہے، آیت سے پہلے والے حرف کے نیچے یعنی نون کے نیچے زیر ہے، اس لیے زیر کی آواز نہیں آئے گی، پڑھیں گے یوم الدین۔ اسی طرح آیت سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے تو پیش کی آواز بھی نہیں آتی، تو یہ لفظ پڑھا جائے گا ایاک نستعین۔ اس کے بعد آیت ہے اور آیت سے پہلے نون ہے اور نون کے اوپر پیش ہے، اس لیے پیش کی آواز نہیں آئی، نون کی آواز آئی ہے ایاک نستعین۔ یعنی جس حرف پہ وقف کیا جائے گا اس پہ زیر زبر پیش نہیں پڑیں گے، اس حرف کو ساکن پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہ میم جو لمبائی کے رخ پہ لکھی ہوئی ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ یہ میم جو لمبائی کے رخ پہ لکھی ہوئی ہے وقف لازم کی علامت ہے۔ وقف لازم سے پہلے یا آیت سے پہلے اگر واو مدہ ہو تو واو مدہ پورا پڑھا جائے گا، پڑھیں گے ان تعتدوا۔ اسی طرح آیت یا وقف سے پہلے الف مدہ آ جائے تو الف مدہ بھی پوری پڑھی جاتی ہے، پڑھیں گے والشمس وضحاها۔ ہا کے بعد الف مدہ ہے، اس لیے الف مدہ پہ وقف جب آیا ہے اس کے باوجود الف مدہ کو پورا پڑھا گیا ہے وضحاها۔ اسی طرح آیت یا وقف سے پہلے یا مدہ آ جائے تو یا مدہ بھی پورا پڑھتے ہیں، یفقہوا قولی۔ اب یہاں یا مدہ ہے، اس کے بعد آیت ہے اور آیت سے پہلے یا مدہ ہے، اس لیے یا مدہ کو پورا پڑھا ہے قولی۔ اسی طرح وقف یا آیت سے پہلے اگر کھڑی زیر آ جائے تو کھڑی زیر نہیں پڑھی جاتی، حرف کی آواز آئے گی اور ساکن بنا کے پڑھیں گے وراء ظہرہ۔ اس کے بعد آیت ہے اور آیت سے پہلے والا حرف ہا اور اس کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ روانی میں وراء ظہرہ لکھا ہوا ہے، وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا وراء ظہرہ، را حاضر رہ، وراء ظہرہ۔ اسی طرح وقف یا آیت سے پہلے الٹی پیش آ جائے تو الٹی پیش بھی نہیں پڑھی جائے گی، پڑھیں گے انما لہ اخلدہ، دال حرف زبر دہ۔ الٹی پیش کے بعد کیونکہ آیت ہے اور اس لیے آیت سے پہلے حرف کے اوپر کیونکہ الٹی پیش ہے تو الٹی پیش کو نہیں پڑھیں گے، حرف پڑھا جائے گا ساکن بنا کے اخلدہ، دال حرف زبر دہ، اخلدہ۔ اسی طرح وقف یا آیت سے پہلے یا ہو اور یا سے پہلے والے حرف کے اوپر کھڑی زبر ہو تو کھڑی زبر کو پورا پڑھنا ہے غفاء احوا۔ اسی طرح وقف یا آیت سے پہلے یا خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو زبر کو کھڑی زبر بنا کے پڑھیں گے، یعنی لکھا ہے ولا ینسا سین بسا، آگے آیت ہے
وقف ہے اس لیے سین زبر سا کی بجائے سین کھڑ زبر سا پڑا جائے گا. ولا ینسا. اسی طرح آیت سے پہلے گولتا ہو. گولتا یعنی وہ تا جو ہا کی طرح لکھی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گولتا. گولتا پہ جب وقف آئے گا تو گولتا کی آواز نہیں آتی, گولتا کے بجائے ہا کی آواز آئے گی اور ساکن پڑا جائے گا. راضیتم مرضیہ لکھا ہوا ہے, راضیتم مرضیتن. آگے آیت ہے, وقف کی علامت ہے, اس لیے گولتا کو ہا سے بدل کے پڑا ہے راضیتم مرضیہ. وقف یا آیت سے پہلے اگر دو زبریں آ جائیں تو وقف کرنے کی صورت میں دو زبر میں سے ایک زبر کو الف سے ملا کے پڑھیں گے, خواہ وہ الف ہو یا نہ ہو. تو پڑھیں گے مقامم محمودا. کیا پڑھیں گے؟ مقامم محمودا. آیت سے پہلے والے حرف کے اوپر دو زبریں ہیں, اس لیے ایک زبر کو الف سے ملا کے پڑھا ہے, دال الف زبر دا, مقامم محمودا. اسی طرح آیت سے پہلے اگر دو پیشیں ہیں تو دو پیشیں نہیں پڑھی جائیں گی, حرف پڑھیں گے ساکن. رزق کریم. اسی طرح آیت یا وقف سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر دو زیریں ہیں تو دو زیریں بھی نہیں پڑھی جائیں گی, حرف پڑھیں گے ساکن ملا کے. میوں ولی ولا نصیر. یہ علامت وقف اور ان کے قواعد بچے کو اچھی طرح سمجھا دیں اور اس سے ازبر یہ سبق دوبارہ کہلوائیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.